مرزا صاحب اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر چشتی رسول اللہ والے مسئلے کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے، اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سچے ہیں تو پھر اس وقت جو 10 سال پہلے یا 12 سال پہلے مفتی راشد محمود رضوی صاحب جو اس مناظرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس واقعے کے اوپر تعویل پیش کر رہے ہیں، جو مناظرہ کرنے والا ہے وہ تعویل پیش کر رہا ہے، تو پھر اگر اس کو من گڑت سمجھتے ہیں، جھوٹ سمجھتے ہیں، تو پھر اس پہ تعویل پیش کرنے کی کیا وجہ بنی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ بریلویوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے، اس پر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے جو کہتے ہیں کہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ کسی بریلوی سنی مسلمان سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ آیا کہ یہ چشتی رسول اللہ والا جو الحاقی اور جھوٹا واقعہ یہ بنیادی عقیدہ ہے تمہارا؟ ہمارے کس عالم نے کس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے؟ بالکل جھوٹ، افطرا اور صرف عوام اہل سنت کو بدظن اور متنفر کرنے کی ایک ناپاک سازش اور ناپاک کوشش ہے۔ جہاں تک یہ جو چشتی رسول اللہ والا الحاقی اور جھوٹا واقعہ ہے، اس پر میں نے کئی مرتبہ الحمدللہ دلائل کے ساتھ الزامی تحقیقی جوابات مرزا جیلمی کو دیے ہیں، لیکن وہ سمجھے شیر مادری کی طرح ان کو ہضم کر جاتا ہے۔ ان جوابات کو تو سمجھے وہ دیکھتا ہی نہیں ہے نا، بس وہ اپنا راہ الپے جاتا ہے، جو اس نے شروع سے رٹی ہوئی بات ہے اسی کو بار بار لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ میں نے دلائل کے ساتھ بحمد اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ جو واقعہ یہ جھوٹا واقعہ ہے۔ مشائخ چشت کی طرف بہت ساری کتابیں جھوٹی منسوب ہیں، اور یہ بات ہی میں نے دلائل کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ کے فتاوی رضویہ سے ثابت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مشائخ چشت کی طرف بہت ساری کتابیں اور رسائل غلط منسوب کر دیے گئے ہیں، اور کسی کتاب کا ثابت ہونا بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا کچھ صحیح ہے۔ اگر فرض کریں کسی مقام پہ کوئی کتاب ایسی آتی ہے کہ ایک مقام پہ کسی کتاب کا تذکرہ کیا گیا اور اس کتاب کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو غلط ہے، خلاف شریعت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کتاب کی شروع سے لے کر آخر تک ساری کی ساری کتاب کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ الزامی طور پہ میں مرزا جیلمی کے حوالے سے ایک بات کر دیتا ہوں کہ مرزا جیلمی نے یہ بات مانی ہے کہ طارق جمیل نے کتاب لکھی ہے گلدستہ اہل بیت، اور اس کے بارے میں ایک خواب بھی سنایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں وہ کتاب پیش کی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو پسند کیا، یعنی اس طرح کا خواب اس نے بیان کیا ہے۔ اور اسی کتاب کے بارے میں مرزا جیلمی نے خود کہا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری جو نا وہ جھوٹی باتیں ہیں اور اس کے اندر ضعیف قسم کے واقعات ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا گیا یا حضور اس کتاب سے خوش ہوئے خواب میں، اس کتاب کی تم تعریف بھی کر رہے ہو، اس کتاب کو تم جو نا وہ اپریشیٹ بھی کر رہے ہو، لوگوں کو ریفر بھی کر رہے ہو کہ اس کتاب کو پڑھو اور اس کتاب کو آپ خریدیں، لیکن وہ کتاب جو ہے نا اس کے اندر تمہارے بقول ضعیف روایت بھی ہیں، جھوٹے واقعات بھی ہیں، تو اب اس کا تم کس طرح اس کو جسٹیفائی کرو گے؟ لامحالہ تمہیں یہ کہنا پڑے گا، بلکہ اس نے خود کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر جو کچھ ہے سارا کچھ صحیح ہے۔ تو یہی تو ہم پیش کر رہے ہیں کہ اگر تصوف کی کتاب کی کسی جگہ پہ کسی بزرگ نے تعریف کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا کچھ صحیح ہے۔ اس کے لیے کرائٹیریا بیان کیا گیا ہے، اس کے لیے اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں کہ کتاب کی تعریف کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کے اندر جو کچھ سارا کچھ صحیح ہے۔ ہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مشائخ چشت کی طرف کتابیں منسوب ہیں، اگر کتاب کو ثابت بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر فکرہ ثابت ہے، ان کے اندر بہت ساری چیزیں الہاقی بھی ہوتی ہیں، بعض معاندین یا متعصبین نے چیزیں ملائی ہوتی ہیں، تو ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ واقعہ یا چیز سند صحیح کے ساتھ ان بزرگوں سے ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ تو جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے چشتی رسولہ والے جھوٹے الحاقی واقعے کا، تو اس کو میں نے دلائل سے ثابت کیا کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اصل کتاب جو ہے اس کا نام ہے فوائد السالکین، اور اس فوائد السالکین کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، اور یہ بات مانی ہے کہ یہ اس کی سند ثابت نہیں ہے، یعنی اس کے صحیح ہونے کا انکار کیا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی کتاب سے یہ سبع سنابل کے اندر واقعہ ہے، اور اس کا حوالہ بھی دیا گیا کہ یہ فوائد السالکین کے اندر موجود ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اصول یہ ہے کہ اصل ماخذ کو دیکھیں گے، اصل ماخذ ہی جب ثابت نہیں ہے تو جہاں جہاں یہ نقل ہوگا وہ ساری کی ساری ثابت نہیں مانی جائیں گی۔ باقی رہ گیا جو مناظرہ کا مسئلہ ہے، 11-12 سال پہلے مناظرہ ہوا، اس مناظرہ کے اندر نہ میں مناظر تھا نہ میں صدر مناظر تھا، اور مناظرہ بھی چشتی رسول اللہ پہ نہیں تھا۔ یہ دجل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے چشتی رسول اللہ کے دفاع میں مناظرے کیے ہیں، وہ مناظرہ اس موضوع پر تھا ہی نہیں۔ مناظرہ اس موضوع پہ تھا کہ گستاخ کون، وہابیوں کے درمیان اور اہل سنت و جماعت بریلویوں کے درمیان یہ مناظرہ تھا کہ گستاخ کون۔
اور اس مناظرہ میں خلاف توقع وہابی مناظر نے 800 سال پرانے بزرگ کی طرف ایک جھوٹا واقعہ جو منسوب تھا اس کو پیش کر دیا خلاف توقع. حالانکہ مناظرہ کے اندر جو طے ہوا تھا وہ یہ چیزیں تھیں کہ آپ نے اس کتاب کا حوالہ دینا ہے یا اس عالم کا حوالہ دینا ہے جس سے بریلویوں کا تشخص قائم ہے. اور مرزا جرمی خود یہ کہتا ہے کہ بریلوی جو ہے نا یہ 1896 کے اندر یہ بریلوی فرقہ بنا ہے. جب تم بریلویوں کو 1896 کی پیدائش قرار دے رہے ہو تو 800 سال پرانے بزرگ کا حوالہ دینے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ پر بریلوی 1896 سے نہیں ہے، یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں. جو عقائد و نظریات اہل سنت و جماعت بریلویوں کے ہیں یہی امت کے اسلاف اور یہی اکابرین کے عقائد و نظریات ہیں. اب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کی طرف یہ واقعہ منسوب کیا گیا. فوائد السالکین کے اندر خواجہ صاحب کی طرف واقعہ منسوب ہے. سبع سنابل کے اندر یہ واقعہ خواجہ یوسف چشتی کی طرف منسوب ہے. اور مرزا جرمی نے ریسرچ پیپر لکھا ہے اندھا دھند پیروی کا انجام، اس میں مرزا جرمی نے یہ واقعہ خواجہ بختیار کاکی کی طرف منسوب کیا ہے. واقعہ ایک ہے لیکن شخصیات تین ہیں. تو یہ اس واقعے کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ جو بات ہو رہی تھی مناظرہ کی، اب مناظرہ کے اندر یہ ہوا کہ اس وہابی مناظر نے خلاف توقع 800 سال پرانے بزرگ کی طرف جو نا جو واقعہ منسوب تھا اس کا حوالہ دے دیا. ہمارے مناظر نے اس کی چوری یہ پکڑی کہ تم نے حوالہ تو کتاب کا دے دیا، کیونکہ اس میں یہ طے تھا کہ آپ نے کفر کا فتویٰ لگانا ہے. جو عبارت ہم گستاخانہ پیش کریں گے وہ کفر کا فتویٰ لگائیں گے ان کے عالم کی، اور جو وہ ہمارے عالم کی عبارت پیش کریں گے ہم کفر کا فتویٰ لگائیں گے. تو کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے جو تقاضے ہیں، اصول تکفیر ہیں، وہ پورے ہونے ضروری ہیں. اب جس کتاب سے اس وہابی مناظر نے حوالہ پیش کیا اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ خواجہ پر کیفیت طاری تھی، یہ عبارت اس نے نہیں پڑھی. ہمارے مناظر نے اس کی سرزنش کرتے ہوئے، گرفت کرتے ہوئے یہ کہا کہ تم نے خیانت کیوں کی ہے؟ تم نے آگے والا جملہ کیوں نہیں پڑھا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو خواجہ پر کیفیت طاری تھی، یہ تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ اس میں آگے یہ لکھا تھا کہ خواجہ صاحب پر کیفیت طاری تھی، اور انہوں نے بعد میں یہ کہا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں. یہ جملہ سنیں. جی. یہ نہیں کہ چشتی رسول اللہ ثابت ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ جملہ بولا تھا کہ وہ کہتے ہیں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں. اس پر مناظر صاحب کے ساتھ ایک ساتھی بیٹھے تھے، بالکل ان کا منہ بھی مائک کے قریب تھا. جس طرح وہ مائک ظاہر ہے کہ مناظر صاحب کے سامنے تھا، وہ جو ساتھ ساتھی تھے ان کا جو منہ ہے وہ مائک کے بالکل قریب تھا. میں بالکل ان کی پشت کے پیچھے بیٹھا ہوا. وہاں سے آگے مائک میں آواز آنا اور یہاں سے آواز، آپ دونوں کو کمپیریزن کرنے کی آواز کس کی آ سکتی؟ پیچھے والے کی آواز آئے گی مائک کے اندر، یا جو ساتھ بیٹھا اس کی آواز آئے گی؟ ساتھ والے کی. آواز بھی ساتھ والے کی ہے کہ وہ ساتھ والے بندے نے، ساتھ والے ساتھی نے اس بات پہ سبحان اللہ کہا کہ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں. اس پر اس کو بنا دیا. اچھا، اس پر انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، ساتھی نے کہا سبحان اللہ اس بات پہ، تو اس کو چشتی رسول اللہ کا دفاع بنا دیا. مرزا جرمی نے اس کو کہا یہ دیکھیں یہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے تھے. تو ہم دفاع نہیں کرتے، یہ مناظر نے جو ان سے اس وقت جواب بن پڑا انہوں نے جواب دے دیا، اور تحقیقی اس کا جواب وہ بالکل واضح میں نے دلائل کے ساتھ دیا. تحقیقی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کی طرف منسوب ہے، یہ واقعہ ثابت ہی نہیں ہے. پہلے واقعہ ثابت کرو. تو یہ صرف بہتان برائے بہتان ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.